کے فرزند ارجمند اور آقائے نعمت سیدی سرکار آل رسول ماہ رہبی علیہ الرحمہ کے پوتے ہیں۔ پیکر حسن و جمال ہونے کی وجہ سے چہرے مبارکہ پر عجیب چمک دمک رہتی تھی۔ اسی چمک دمک کے پیش نظر آپ نوری کہلائے جانے لگے اور یہی نام شعر و سخن کی دنیا میں بطور تخلص استعمال کیا۔ ایسے نور والے کہ جن کی نورانیت کا صدقہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس انداز میں مانگتے ہیں، فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ آپ کے والد ماجد کا جس وقت وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف 2.5 برس کی تھی۔ تعلیم و تربیت جد امجد سیدنا آل رسول ماہ رہبی علیہ الرحمہ کے آغوش میں ہوئی۔ باقاعدہ انہوں نے ہی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا فرمائی اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کے ذریعے آپ کے لیے دعائیں خاص فرمائی۔ درگاہ شریف کے مکتب میں داخل ہو کر ابتدائی عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور متعدد نابغہ روزگار شخصیات سے آپ نے علوم و فنون کی تحصیل فرمائی اور علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی شخصیت سلالہ خاندان برکات خلاصہ عبادات و ریاضات بن کر افق اسلام پر چمکی اور زمانے نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کی برکت سے آپ نے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی عملی تفسیر بن کر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اور باطل عقائد و نظریات کے تابوت میں آخری گرد ہو۔ بلا شبہ سرکار نور کی ذات ستودہ صفات تزکیے ظاہری و باطنی کی بحر ناپیدا کنار تھی۔ یہ وہی سرکار نور ہیں جو سرکار غوثیت مغاب کے تجلیات و برکات کے منبع و مصدر ہیں، علوم ابن عربی کی تابشوں کے مظہر ہیں، رومی کا سوز و گداز یہاں ہے۔ آپ کی ذات فلسفہ رازی و حکمت غزالی، کمالات سعدی والحجہ عیاضی کا خلاصہ اور امام بوصیری کے خلوص اور محقق دہلوی کے تحقیقی مزاج کا مخزن۔ حضرات محترم، عالم تصور میں سرکار نور کی تربت اقدس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے اور نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے دلوں میں اتارتے چلے جائیے۔ یہ وہی سرکار نور ہیں جن کی ذات پاک چاروں سلاسل مشہورہ کی جامع ہے اور آپ اپنے تمام اکابر علیہم الرحمہ کے اوصاف و کمالات کے سچے وارث و جانشین ہیں۔ ذات محترم، یہ چند تمہیدی کلمات تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہما و شما کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ عظمت و بزرگی کے اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ بادشاہ فکر و فن امام اہل سنن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اظہار عاجزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بریلی شریف سے آواز آ رہی ہے، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدنا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین، سرگشتہ مہر و مہ ہے پر اب تک کھلا نہیں، کس چرخ پر ہے ماہ تمام ابو الحسین، اور اتنا پتا چلا ہے کہ یہ چرخ چمبری ہے ہفت پایا زینے بام ابو الحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بام ابو الحسین۔ رفیقان گرامی مرتبہ، صاحب عرص نوری امام ابو الحسین احمد نوری علیہ الرحمۃ والرضوان وہ قدسی صفت شخصیت ہیں کہ جن کی عظمت و بزرگی شان قیاس و فہم سے بالا تر ہے۔ یقیناً آپ کا وجود مسعود اگلے بزرگوں کا آئینہ دار اور حسن سیرت و صورت میں اپنے اسلاف کا عکاس ہے۔ سرکار نور کی ہمہ جہت شخصیت کے کچھ تابندہ نقوش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ انہی خطوط پر چل کر ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے، کیونکہ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ رفیقان گرامی مرتبہ، آپ خاندان برکات کے ایسے فرد فرید ہیں جنہوں نے ایک طرف مسند سجادگی کو عبادت و ریاضت سے زینت بخشی، تو وہیں پوری زندگی بلا خوف لومت لائم و شاتم احقاق حق اور ابطال باطل کا اہم ترین فریضہ بھی انجام دیا۔ جب ہم سرکار نور کی سیرت و سوالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں وہابیت، رافضیت، نیچریت، مرزائیت کی تحریکیں سواد اعظم کے عقیدہ و مسلک پر شب خون مارنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں آپ نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اور حالات سے ہم آہنگ متعدد کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے۔ پڑھیے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، آپ نے اس کتاب میں باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں اور مسلک اہل سنت کی صاف ستھری تصویر پیش کی ہے۔ ذرا مطالعہ تو کریں العسل المصفى فی عقائد ارباب سنت المصطفیٰ کا، پڑھیے دلیل الیقین من کلمات العارفین، اہل سنت و جماعت کے متفقہ و مسلمہ عقائد و نظریات کو کتنے اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ العسل المصفى فی عقائد ارباب سنت المصطفیٰ، عقائد کے بیان میں یہ وہ عظیم رسالہ ہے کہ اس رسالے کو پڑھ کر امام اہل سنت سیدی سرکار فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پکار اٹھے، قال الرضا ارخ رسالۃ سیدی ھذا هو الحق الصریح مبینہ، یعنی اے احمد رضا اس رسالے کی تاریخ قلم بند کر دیجئے اور بے شک آقا نعمت سرکار نور نے جو فرما دیا یہی حق صریح مبین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لازم ہوتا ہے اس رسالے کو پڑھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عقائد کے بیان میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تفصیلی کتابیں اسی اجمال کی تفصیل نظر آتی ہیں۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ببانگ دہل فرماتے ہیں، شب بدعت سے کہیے ہو کافور، نور افزا ہے احمد نوری، رفض و تفضیل و ندوہ کا قاتل، سنت آرا ہے احمد نوری۔ سبحان اللہ۔ تفضیل و ندوہ کا قاتل، سنت آرا ہے احمد نوری۔ حضرات گرامی، جب ہم چشم چلانے خاندان برکات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے اکابر کے اسی مشن کو لے کر آگے چلتے چلے گئے۔ اسی لیے تو حضور سید العلماء اور حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار، حفظ ناموس رسالت کا جو ہے ذمہ دار۔ اللہ محترم، اس ذمہ دار اور باوقار منبر نور سے میں تمام اہل سنت و جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ العسل المصفى یہ رسالہ جو عقائد نوری کے نام سے چھپ کر شائع ہو چکا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوستو احباب کو بھی رغبت دلائیں تاکہ اس پرفتن دور میں جو دین کے نام پر نئے نئے فتنوں کی پیدائش کا دور ہے، باطل عقائد و نظریات کی حامل افراد آج ہماری گلیوں اور کوچوں میں حشرات الارض کی طرح پھر رہے ہیں اور بدعقیدگی و گمراہی میں اپنے اپنے گروہ اور دستے تیار کر لیے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دیگر عملی تدابیر کے علاوہ سرکار نور کے ارشادات و فرمودات کو حفظ جا بنانا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلیں بدعقیدگی کی زہریلی ہوا سے اپنی ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ اسی لیے تو سرکار شرف ملت نے بڑی فیصلہ کن بات کہی ہے کہ گردش زمانہ سے کہہ دو ہمارے قلب سے لے کر ہماری قبر تک یارو ہمارے ساتھ رہتا ہے جمال احمد نوری، اور ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں تاجوں سے کھیلتے ہیں فقیری بساط پر، شاہوں سے کیا دبیں گے غلام ابو الحسین۔ سبحان اللہ۔ فقیری بساط پر شاہوں سے کیا دبیں گے غلام ابو الحسین۔ حضرات محترم، سرکار نور علیہ الرحمہ کی تصنیف لطیف سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، اس کے بارے میں ڈاکٹر فاروق احمد صدیقی
اپنے ایک مضمون میں قلم دراز ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ رسالہ صحیح معنوں میں علم فقہ، علم کلام، علم تصوف، علم سیر و سلوک کے فوائد کا قیمتی مجموعہ ہے اور آپ کی تحقیقات کا بہترین گنجینہ ہے، نجات و مغفرت کا بہترین پروانہ ہے۔ اس کا آغاز ہی بدعت کی مذمت اور اہل بدعت کی گوشمالی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور نوری میاں علیہ الرحمہ کی حق گوئیوں بے باکی کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، سیدھا سادہ ہے لیکن الٹوں سے باقا ترچھا ہے احمد نوری، باقا ترچھا ہے احمد نوری۔ حضرات محترم، حضرات سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کی تسلمانہ زندگی کی ایک جھلک ہے۔ اگر آپ کو سلوک و تصوف میں دیکھا جائے تو سلوک و تصوف میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آپ نے تصوف کے اسرار و رموز کے متعلق ایسی معرکۃ الآراء بحثیں کی ہیں کہ صوفیاء زمانہ انگشت بدندہ نظر آتے ہیں۔ سلاسل اربع، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان تمام سلاسل میں آپ اپنی بزرگی کے انمٹ نقوش چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، قادریت ہے چشتیت سے بہم، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نقد و پلکا ہے احمد نوری، نقد و پلکا ہے احمد نوری۔ حضرات محترم، میں اب اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار نور علیہ الرحمہ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے پیر تھے، لیکن ابھی کرامات کا ذکر تو آیا نہیں۔ تو سنیے، اگر سرکار نور کے حوالے سے کرامات کی بات کی جائے تو آپ کی پوری ذات پاک سرتاپا کرامت ہی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، کثرت کرامات کا صدور ہوا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو باب کرامات بھی آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن اس وقت آپ حضرات اتنا جان لیجئے کہ سرکار نور علیہ الرحمہ ہمیشہ اپنے اسلاف کی روش پر چلتے ہوئے الاستقامت فوق الکرامہ کا عکس جمیل بنے رہے، ورنہ کرامت تو سنیے، کرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے، مردے چلا رہا ہے خرام ابو الحسین، سبحان اللہ، چلا رہا ہے خرام ابو الحسین۔ رفیقان گرامی مرتبت، سرکار نور علیہ الرحمہ کے سادہ مزاجی، خدا شناسی، حق گوئی و بے باکی اور آپ کی راست گوئی، یہ ایسے اوصاف ہیں جو آپ کی شان ولی اللہ پر واضح و بین ثبوت ہے۔ شریعت و طریقت کی اس آفتاب و مہتاب نے 11 رجب المرجب 1324 ہجری کو اہل زمانہ کی نظروں سے پردہ فرما دیا اور اپنے غلاموں کے دل میں اپنی محبت کی ایسی شمع روشن کر کے گئے کہ جس کی تپش اور روشنی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار نور کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آج اسی مسند اصلاح و ارشاد کو آج کی تاریخ میں جو عظیم شخصیت، جس عظیم شخصیت نے زینت بخشی ہے، جو عظیم شخصیت چشمہ نور سے شراب علم و معرفت کا جام اہل عقیدت کو پلا رہی ہے، اس ذات کو ہم جلالت الارشاد، گلے رانائے گلشن برکات، مربی نادر روزگار، سرکار رفیق ملت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا سرکار نور کا فیضان اسی مرد قلندر حق آگاہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ابا حضور اور جملہ شہزادگان خانوادہ برکات کو سلامت و باکرامت رکھے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو سرکار شرف ملت کے اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، چلے کیسی بھی اشرف غیب سے باد خزاں، لیکن چلے کیسی بھی اشرف غیب سے باد خزاں، لیکن بھلا بھولا رہے یا رب نہال احمد نوری، سبحان اللہ، بھلا بھولا رہے یا رب نہال احمد نوری۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میرے بولنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔
اور میرے بولنے اور آپ لوگوں کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔